اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں موضوع گفتگو چہاردہ معصومین علیہم السلام کی زندگی کے حوالے سے چل رہا ہے، اور ہم آج چوتھی نشست آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ چوتھی نشست ہے یہ، اس میں ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کریں گے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تاریخ کی معروف ترین شخصیت ہیں، اور مولا علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں۔ امام حسن کی زندگی مختلف ادوار کے اندر گزری ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا بچپنا جو انہوں نے پیغمبر اکرم کا دور دیکھا، اور نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ منسلک رہے، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں نواسوں کی فضیلت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ بیان کی، اور مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ امام مثلا شیعہ کی کتابیں ہوں یا اہل سنت کی کتابیں ہوں، دونوں کتابوں کے اندر فضائل جو ہے وہ ان دونوں نواسوں کے بیان کیے گئے ہیں، رسول اللہ کے دونوں نواسوں کے۔ خصوصاً ایک معروف حدیث کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ بڑی معروف حدیث ہے۔ امام حسن کی شخصیت کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی شخصیت غیر معمولی شخصیت ہے تاریخ میں، اور ایک بہترین مدبرانہ شخصیت ہے۔ تدبیر کے ساتھ امام حسن نے اپنی زندگی گزاری، اور فیصلے کرنے کی جو امام حسن کے وجود کے اندر جو صلاحیت تھی، جو طاقت تھی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ مثال کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے اندر ایک قوت رکھی ہے یہ فیصلہ کرنے کی، اور اس فیصلہ کرنے کی قوت کو عربی زبان میں کہتے ہیں مجد، میم جیم دال، مجد، 3 جملے۔ مجد یعنی ڈیسیشن میکنگ پاور، فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ اچھا، فیصلہ کرنے کی صلاحیت سب میں ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں میں ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت سب میں نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک اور نقطہ میں یہاں عرض کروں، درست فیصلہ بھی بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں، لیکن درست وقت پر نہیں کر پاتے۔ ہمیں یہ 2-3 نکات ذرا سوچئے گا اور غور کیجئے گا ان 2-3 نکات پہ۔ فیصلہ کرنے کی صلاحیت پہلا درجہ، پہلی سٹیج ہے، پہلی سٹیج۔ سیکنڈ سٹیج فیصلہ درست کرنے کی صلاحیت، اینڈ تھرڈ سٹیج درست فیصلے کو درست وقت پر کرنے کی صلاحیت۔ یہ تینوں چیزیں جب کسی وجود میں ہوں، یہ تینوں چیزیں جب ایک جگہ جمع ہوں، تو اسے کہتے ہیں عربی زبان میں مجد، میم جیم دال، مجد یعنی ڈیسیشن میکنگ پاور۔ تینوں میں سے بہت ساری چیزیں انسانوں کے اندر نہیں ہوتی۔ مثلا بہت سارے لوگ فیصلہ درست کر دیتے ہیں، لیکن درست وقت نہیں ہوتا، ٹائمنگ جج نہیں کر پاتے کہ کس وقت ہم نے یہ فیصلہ کرنا تھا، کیا کرنا تھا۔ درست فیصلے کی طاقت کو عربی زبان میں مجد کہتے ہیں، یعنی یہ تینوں چیزیں ہوں۔ بہت سارے مقامات پہ انسان فیصلہ کرتا ہے مگر وہ درست وقت نہیں ہوتا، ٹائم ججمنٹ ہر کسی میں نہیں ہوتی، لیکن یہ تینوں چیزیں جس میں آ جائیں کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت، درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اور درست وقت پر کرنے کی صلاحیت، اس کو عربی میں کہتے ہیں مجد۔ امام حسن علیہ السلام کے وجود میں یہ مدبرانہ طاقت، یہ مدبرانہ صلاحیت بہت خوبصورت رہی ہے۔ ہم اگر امام حسن علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو خصوصاً جس وقت امام حسن کی صلح کا معاملہ ہوتا ہے، امیر شام کے ساتھ جو صلح کی جاتی ہے، تو ہم تاریخ میں دیکھیں کہ اس صلح کے بعد ایسا نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ ان کے وجود کے اوپر کوئی اثر پڑا ہو، یا اس کے بعد جو ہے وہ امام حسن نے کوئی نقصان اٹھایا ہو، بلکہ خود امیر شام اس صلح کے اندر الجھ کے رہ گیا، پھنس کے رہ گیا، اور امیر شام اینڈ یہ ہوا اس صلح کا کہ امیر شام نے وہ معاہدہ توڑ دیا، وہ صلح توڑ دی۔ تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسن کی مدبرانہ سوچ اور امام حسن کے فیصلے کرنے کی صلاحیت بہت ایک اعلیٰ ہے۔ امام حسن کا اخلاق ہو بہو تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ جس طرح رسول اللہ کا اخلاق تھا، ہو بہو بالکل امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا اخلاق۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شامی آیا، ایک شامی نے آ کر، کیونکہ شام کے اندر پروپیگنڈے بہت زیادہ تھے،
آتا ہے امام حسن علیہ السلام کو آ کر، پتہ نہیں تھا اسے کہ یہ امام حسن ہے، مدینہ میں آتا ہے، آنے کے بعد ایک بہت ہی توہین آمیز رویے میں امام حسن سے بات کرتا ہے. اس کو نہیں معلوم کہ سامنے جو کھڑا ہے یہ شخصیت کون. توہین آمیز رویے میں بات کرتا ہے، امام حسن سے کہتا ہے کہ مجھے حسن سے ملنا ہے، حسن ابن علی سے ملنا ہے. امام حسن نے کہا کہ بھائی تجھے کیا کام ہے؟ کہا کہ وہ کام تو میں انہی کو بتاؤں گا، مجھے ان سے ملنا ہے، اور میں نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ مثلا بہت غلط جملات ہیں تاریخ میں، وہ کہنا اس نے شروع کیا امام حسن کے بارے میں توہین آمیز جملے. امام حسن سنتے رہے، طاقت، پاور، قدرت ہونے کے باوجود. یہ اصل شجاعت یہ ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز ڈیفائن کرتا ہوں. شجاعت انسان کے وجود میں ہو بہت بڑی بہترین صلاحیت ہے، بہترین طاقت ہے، لیکن شجاعت سے اوپر اللہ نے ایک اور صلاحیت رکھی ہے جو شجاعت سے بھی اوپر ہے، وہ ہے شہامت. شجاعت اور شہامت کا میں ڈفرنس بیان کرتا ہوں، فرق. شجاعت یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہوں، کفار کے سامنے لڑ رہا ہوں اور میں کافروں کو قتل کرتا ہوں، ڈرتا نہیں ہوں، تلوار لے کے میدان میں ہوں. یہ شجاعت ہے، فقط یہ شجاعت ہے. اور یہ ہونا بھی بڑی بات ہے، بہت سارے لوگوں میں تو نہیں ہوتی، بزدل ہوتے ہیں، میدان سے بھاگ جاتے ہیں. تو شجاعت یعنی میں لڑنا، اللہ کی راہ میں لڑنا شجاعت ہے. لیکن طاقت، قدرت، پاور ہونے کے باوجود حکم الہی سے تلوار میان میں رکھنا، یہ شہامت ہے. یہ شجاعت سے بھی بڑی صفت ہے. بات آ گئی، یہ تو میں کرتا چلوں کیونکہ تذکرہ امام حسن کا ہے، لیکن بات آ گئی تو میں کرتا چلوں کہ آپ دیکھ لیں کربلا میں حضرت عباس میں شجاعت سے زیادہ شہامت بھی تھی. یہ ہے حضرت عباس کا وجود. دیکھیں اب آئیں مولا علی کی طرف. مولا علی رسول اللہ کی زندگی میں، پیغمبر اکرم کی زندگی میں مولا علی جنگیں لڑ رہے ہیں، خیبر، خندق، بدر، احد. کیا خوبصورت جنگیں، مولا علی کو فتح و کامیابی ہوتی ہے. یہ ہے شجاعت علی. بعد رسول امت میں تفرقہ نہ پڑ جائے، حکم رسول سے تلوار، طاقت، شجاعت ہونے کے باوجود تلوار کو رکھ لینا، یہ شہامت علی. شجاعت علی، شہامت علی. شجاعت حسن، امام حسن میں اتنی شجاعت تھی کہ امام حسین خود کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا شجاع میرا بھائی حسن ہے. امام حسین کے جملے تاریخ میں، یعنی امام حسن کی جمل کے اندر شجاعت آپ دیکھ سکتے ہیں. جنگ جمل کے اندر کس طرح امام حسن نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے. لیکن یہ شامی آ کر پروپیگنڈا زدہ انسان، جس کے ذہن میں پروپیگنڈا تھا، امام حسن کو آ کے معاذ اللہ ان کی شخصیت پہ لعن طعن کرنے لگا. اعوذ باللہ، غلط جملے اس نے کہے. اب امام حسن اپنے ہی شہر میں تھے نا، مدینہ میں، چاہنے والے بھی امام کے تھے، امام کیا نہیں کر سکتے تھے اس کے ساتھ. لیکن امام حسن اس کی باتوں کو جھیل رہے ہیں. یہ شہامت حسن ہے، یہ صبر و تحمل و بردباری و حلم، یہ شہامت حسن ہے. امام حسن نے جب اس کی گفتگو ختم ہو گئی، جب یہ سب کچھ کر چکا، تو امام حسن نے ایک جملہ کیا. دیکھیں اخلاق دیکھیں. امام حسن نے کہا کہ اے بھائی تو مجھے مسافر لگتا ہے. یہ ابھی بھی اکڑ بازی میں تھا، کہنے لگا ہاں مسافر ہوں. کہا کہ اے بھائی تو مجھے بھوکا بھی لگتا ہے. ہاں ہاں بھوکا ہوں. تو مجھے پیاسا بھی لگتا ہے. ہاں پیاسا ہوں. تھکا ہوا لگتا ہے. ہاں میں تھکا ہوا ہوں. امام حسن نے کہا ایک کام کر، تو میرے ساتھ میرے گھر چل، تھوڑا کھانا کھا لے، کھا پی لے، آرام کر لے، اس کے بعد میں تجھے حسن سے ملواتا ہوں. لے گا امام حسن اسے گھر، چلا گیا، کھایا پیا، آرام کیا. جب بالکل فریش ہو گیا تو اب کہتا ہے کہ اب ملواؤ مجھے حسن سے. امام حسن نے کہا تو نے جو حسن کے ساتھ کرنا ہے کر لے، حسن تیرے سامنے کر. امام کے قدموں میں گر گیا، رونے لگا، کہنے لگا وہ شام میں ہمیں کیا حسن بتایا گیا تھا، یہاں تو حسن مجتبی ہی کچھ اور ہے. یہ ہے ان ہستیوں کی شان. دنیا نے جتنا پروپیگنڈا کرنا چاہا، جو کچھ بھی کر لیں، ان کو عزت اللہ نے دی. اور جب اللہ کسی کو عزیز بنائے، دنیا مل کے ذلیل نہیں کر سکتی. اور خدا کسی کو ذلیل کر دے تو دنیا عزیز بھی نہیں بنا سکتی. یہ قانون ہے اللہ کا. امام حسن کی سیرت طیبہ آپ دیکھیں. امام حسن طاقت، قدرت تھی، پاور تھی، لیکن ایک جملہ بس امام حسن کا سنیں. امام حسن صلح کیوں کر رہے ہیں؟ امیر شام کے ساتھ معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ صلح کیوں کر رہے ہیں؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ بھائی امام حسین جنگ، امام حسن امن کے امام ہیں، امام حسین جنگ کے. نہیں، یہ غلط تفریق ہے. معذرت کے ساتھ یہ غلط تفریق ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. 19-20 فرق نہیں ہے حسن و حسین میں.
19-20 فرق بھی ہوتا تو رسول اللہ ایک کو جوان جنت کا سردار کہتے، دونوں کو نہیں۔ دونوں میں فرق نہیں ہے۔ فرق کہاں ہے؟ فرق حالات میں ہے، فرق گراؤنڈ ریئلٹیز میں ہے، فرق پیروکاروں میں ہے۔ امام حسن صلبہ کے مقام پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں واللہ واللہ، اللہ کی قسم، مجھے اگر جانثار ناصر جیسے میں چاہتا ہوں ویسے اگر مجھے صحیح مل جاتے تو میں امیر شام سے صبح شام جنگ کرتا، کبھی بھی صلح نہیں کرتا۔ امام حسن صلح کے لیے تیار نہیں تھے۔ صلح کس کی وجہ سے کرنی پڑی؟ معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھ جیسے صرف محبت کا نعرہ لگانے والے مجھ جیسے لوگوں کی وجہ سے، جو میدان عمل میں آ کے امامت کا ساتھ نہیں دیتے، جو میدان عمل میں آ کے امام کی اطاعت نہیں کرتے، مجھ جیسے لوگ صرف دعویٰ تو کرتے ہیں محبت کا، لیکن جب وقت پڑتا ہے تو امام کا ساتھ دینے کے بجائے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے امام حسن کو صلح کرنی پڑی، ورنہ امام حسن صلح کے لیے تیار نہیں تھے۔ آئیں آ کر دیکھیں، میں آخر میں 2 جملے کہوں گا۔ اگر 40 ہجری میں جب امام حسن نے 41 ہجری میں جب صلح کی ہے، 40 ہجری میں اگر امام حسین امام ہوتے، امام حسین بھی صلح کرتے، کربلا بپا نہیں کرتے، اور 60 ہجری میں اگر امام حسن امام ہوتے تو امام حسن صلح نہیں کرتے، کربلا بپا کرتے۔ ان دونوں بھائیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان دونوں نواسۂ رسول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہے ہماری سوچ میں، ہمیں سمجھنے میں فرق ہے، حالات اور واقعات، حکمت الہی۔ اگر امام حسن 40 ہجری میں تلوار نکال کے جہاد کرتے تو وہ خون رائے گا ہو جاتا، رزلٹ نہیں آتا۔ اس لیے امام حسن نے صلح کر کے بہترین تدبیر کے ساتھ کربلا کی تحریک کے لیے امام حسین کو بہترین پلاننگ کر کے دے دی۔ امام حسین کی کامیابی، کربلا کی کامیابی کا صحرا اصل میں بنتا ہی حضرت امام حسن کے سر پر۔ پلاننگ 50 سال، 40 یعنی آپ دیکھ لیں 40 ہجری سے 50 ہجری تک، 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، تو یہ 10 سال امام حسن نے امام حسین امامت کے گزارے نا، امام حسین مطیع بن کے گزار رہے ہیں، تو یہ 10 سال امام حسن نے کربلا کی تحریک کے لیے پلاننگ کی تھی۔ پھر اس 10 سال کے بعد 50 ہجری میں امام حسین اس کو سنبھالتے ہیں اور امامت کے عہدے کو، اور پھر 60 ہجری میں کربلا کے لیے نکلتے ہیں۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کسی امام میں فرق نہیں ہے۔ بس حسن علیہ السلام کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے کہ حسین یہ کہیں کہ میرا امام بھی حسن ہے، تو اس سے بڑھ کر امام حسن کی فضیلت کیا ہوگی۔ آخر میں اجازت چاہوں گا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان، رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم